رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم دینی بھائیوں، معزز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر باتیں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہر اعتبار سے، ہر طرح سے کامل اور مکمل بنایا ہے۔ آپ اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل تھے، آپ پیدائش کے اعتبار سے بھی کامل تھے، یعنی پیدائش کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خامی، خرابی، نقص نہیں تھا، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایسی خوبی اور کمالات ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پیش کیے تھے۔ جو شاعر اسلام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی کیسے خوبصورت تھے، کتنے حسین و جمیل تھے۔ خود جبریل علیہ السلام جو مقرب فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار سمجھے، وہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے کائنات کو دیکھا، یعنی پوری دنیا کا میں نے سفر کیا، کوئی کونا ایسا باقی نہیں چھوڑا جہاں میں نہ پہنچا ہوں، میں نے کسی کو نہ دیکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ انسانیت کے بہترین طبقے کو دیکھا، یعنی انبیاء کو دیکھا میں نے، آدم کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، ہارون کو دیکھا، کوئی نبی ایسا باقی نہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی میں نے زیارت کی، ایک ایک چہرے کو میں نے دیکھا۔ اور میرے بھائیوں، اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے قدرت عطا فرمائے وہ ساری چیزیں لوگ دیکھ لیتا ہے، دوسرا آدمی وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کائنات کے ایک ایک فرد کو دیکھا، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے نبی سے عرض کر رہے ہیں، قدمت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے مشرق اور مغرب چھان مارا، میں نے مشرق اور مغرب پر اچھی نظر ڈالی، کوئی کونا ایسا باقی نہیں رکھا، کوئی خطہ، کوئی ذرہ، کوئی ملک، کوئی شہر میں نے باقی نہیں چھوڑا، اور کسی انسان کو میں نے ایسا نہیں، اس کو نہیں دیکھا، جنات کو دیکھا، انبیاء کو دیکھا، ایک ایک انبیاء کو دیکھا، لیکن میں نے آپ سے افضل، آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، کائنات میں آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، ایک ایک فرد، ایک ایک چہرے کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، داؤد کو دیکھا، ہر ایک کو میں نے دیکھا، لیکن میں نے آپ سے زیادہ افضل، آپ سے زیادہ برتر، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا حسن کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی کا حسن کیسا ہوگا؟ محدثین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے گلا کاٹ دیا، اگر میرے آقا کو دیکھتے تو سینہ کاٹ دیتے۔ اتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا۔
اور میرے بھائیوں جبریل علیہ السلام ہمارے آقا سے زیادہ خوبصورت کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہمارے آقا سے زیادہ خوبصورت جبریل علیہ السلام دنیا میں کائنات میں کیسے پاتے جبکہ میرے اور آپ کے خدا نے محمد سے افضل کسی کو پیدا کیا ہی نہیں، محمد سے بڑھ کر کسی کو پیدا کیا ہی نہیں، محمد سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی ایسے حسین و جمیل تھے، کہتے ہیں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ مصر کی جو بادشاہ کی جو عورت تھی وہ عاشق ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام پر، تو کیونکہ یہ یوسف علیہ السلام ان کے غلام تھے تو پورے شہر میں چرچا ہو گیا کہ بادشاہ کی عورت کیسی ہے، غلام پر عاشق ہو گئی، ایک غلام ایک نوکر چاکر پر عاشق ہو گئی۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی خوبصورتی آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنے جو ہے محل کے اندر باہر بٹھایا اور شہر کی عورتوں کو جو ہے ہاتھ میں سیب اور چھری لے کے جو ہے وہاں سے گزارا۔ تو بجائے سیب کاٹنے کے یوسف علیہ السلام کی کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ دی۔ تو محدثین اس وقت وہاں لکھتے ہیں کہ یہ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اس کو دیکھنے پر جو انگلی کاٹ دی، میرے آقا کو دیکھتے تو گلا کاٹتے تھے اور سینہ کاٹتے تھے، اتنے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میرے آقا کے اندر ایسی کوئی خوبی، ایسا کوئی کمالات، ایسے کوئی اخلاق ایسے نہ ہوں گے جو اللہ کے نبی کے اندر موجود نہ ہو۔ اخلاق کے اعتبار سے بھی میرے بھائیوں کامل تھے، خلقت کے اعتبار سے بھی کامل تھے، اسی لیے شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیعزداری آنچے خوبا ہما دارت تو تنہا داری۔ شاعر کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے کوڑی کوڑ والے آدمی کو دم کر دینا اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ہاتھ بغل سے نکال کر چمکدار ہو جانا، یہ سارے خوبیاں اور سارے کمالات انبیاء میں موجود تھے، لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنہا ایسی ہستی اور ایسی ذات تھی کہ جس کے اندر یہ ساری خوبی اور سارے کمالات میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اور موسیٰ و عیسیٰ کے معجزات اور اسی طرح جو ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبی اور کمالات دیے تھے وہ سب اپنی جگہ، ان تمام خوبی اور کمالات کا گلدستہ اللہ نے بنایا اور اس کا نام محمد دیا اور اسے دنیا میں بھیجا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کو قاسم العلوم والخیرات کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کی نبی کی تعریف کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، لیکن تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، یعنی آپ کے کمالات میں سے، آپ کی خوبیوں میں سے میں نے دو چار آدم میں پایا، دو چار عیسیٰ میں پایا، دو چار ابراہیم میں پایا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے اندر جو کمالات اور خوبیاں تمام موجود تھے، وہ تمام خوبیاں اور کمالات اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے گا تو میرے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی ہر اعتبار سے کامل اور مکمل، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ مقرر فرمایا، ہمارے لیے نمونہ بنایا، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسوہ حسنہ اور نمونہ مقرر فرمایا کہ اگر تم لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب
کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، تو میرے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائیوں دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، چاہے وہ جس فطر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ جو ہے مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جس جو ہے علاقے کا رہنے والا ہو، ان تمام کے لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں قیامت تک آنے والے تمام انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور میرے بھائیوں اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرما دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو جنت نصیب کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا و آخرت میں اللہ کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کیا فرمایا؟ تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو گے، اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ اور رسول جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہوں گے، اللہ تم سے راضی ہوں گے، اللہ تم کو جنت نصیب کریں گے، اللہ تم کو دنیا و آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اور اللہ کے نبی کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں اس میں 100% ناکامی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہر مسئلے کے اندر، عقائد کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، ہر چیز کے اندر جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے، نماز کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رہے، معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیسے تھے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے بھائیوں ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اور میرے بھائیوں جب تک انسان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی تب تک وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک میں اس کے دل میں اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے آل و اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہاں تک وہ مسلمان، وہ مومن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ہم اپنی زندگی میں جو ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کو لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔